لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اور جو شخص نور دیدائے حیدر کے ساتھ ہے روز جزا و شافع محشر کے ساتھ ہے، اور آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا معیار سمندر کے ساتھ ہے، اور بیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت نصیب، بیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ محمد کی صحابت پر سوالی جو اٹھتا ہے، محمد کی صحابت پر سوالی جو اٹھتا ہے، در حیدر پہ جاتے ہی موالی جو اٹھتا ہے، میں بنتن پاک کا سید صدا جب ذکر کرتا ہوں، منافق جل کے مرتا ہے، حلالی جھوم اٹھتا ہے۔ بعد حمد و صلات لائق کے سب عزت و تکریم جمعی حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعہ المبارک میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کے حوالے سے چند معروضات عرض کی تھیں۔ میں نے جہاں پر اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، منبر پہ موجود تھے، تو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، تو سیدھے حضرت عمر کے پاس، جب سیدھے منبر کے پاس جا رہے تھے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا امام حسین کو کہ اے حسین کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا علی چھوڑو، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آئے اور کہنے لگے حضرت عمر سے کہ میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر جائیں۔ اے عمر، اے امیر المؤمنین، میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر جائیں۔ حضرت علی نے پھر پکڑا، حسین یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم نے فرمایا اے علی یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے۔ تو جناب امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اے عمر میرے نانا کے منبر سے نیچے اترے۔ جناب سیدنا عمر فاروق منبر سے نیچے اتر آئے، نیچے اتر کر کھڑے ہو گئے تو امام حسین فرمانے لگے اے عمر جاؤ اپنے نانا کے منبر پہ بیٹھ جاؤ، اپنے نانا کے منبر پہ بیٹھ جاؤ۔ تو حسین علی وقار کے منہ سے جب یہ الفاظ نکلے تو جناب سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے کہ اے حسین میرے نانا کا تو کوئی منبر ہے ہی نہیں، اور کہنے
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بڑی معصومیت سے کہا کہ اے عمر آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں. فرمایا نانا حسین میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا؟ تو حضرت امام علی مقام نے پھر فرمایا کہ اے عمر جاؤ پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. اب حضرت فاروق اعظم جب ممبر پہ جا کے بیٹھے تو ممبر پر بیٹھنے کے بعد جناب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے کہ اے لوگوں میں اس ممبر پر اپنی مرضی اور اپنی منشا سے نہیں آیا تھا بلکہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق نے اس ممبر پہ بٹھایا تھا اور ابو بکر نے بٹھایا تھا. آج حسین نے اتارا ہے اور پھر آج مجھے اس ممبر پر حسین نے بٹھایا ہے. اگر کسی میں جرأت ہے تو وہ اس کے بعد مجھے اتار کر دکھائے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور علی بیت طہار کے ساتھ محبت ہے. حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے آپس میں کسی بات پر ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جلال میں آگے غصے میں آگے فرمایا تیرا باپ تو ہمارے گھر کا نوکر ہے. اے عبداللہ بن عمر تیرا باپ تو ہمارے گھر کا نوکر ہے اور تو ہم سے لڑ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر یہ سن کے خفا ہو گئے ناراض ہو گئے. کہا اے حسین میں تمہاری شکایت امیر المومنین سے کروں گا میں تمہاری شکایت اپنے والد حضرت عمر سے کروں گا. حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر جاؤ میری شکایت کرو. حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں آ کر حضرت فاروق اعظم سے کہتے ہیں ابا جان ہم کھیل رہے تھے کھیل میں تھوڑی سی بات ہو گئی. تو امام حسین نے فرمایا کہ اے عبداللہ تیرا باپ عمر ہمارے گھر کا نوکر ہے اور تو ہمارے ساتھ لڑائیاں کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ بات حسین علی وقار نے کہی ہے. کہا ہاں ہاں ابا جان حسین نے یہ بات کہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قلم اٹھایا ایک کاغذ اٹھایا اور بیٹے کو کہا بیٹا چل حسین کے پاس چلتے ہیں. اب حضرت عمر وقت کا امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا عمر اور اس کا بیٹا عبداللہ بن عمر یہ امام علی مقام امام حسین کے پاس گئے. جب رسول اللہ کے شہزادوں کے پاس یہ پہنچے تو بڑے عاجزانہ انداز میں کہا کہ اے حسین کیا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ عبداللہ کا باپ عمر تمہاری نانا کا نوکر ہے عمر تمہارے گھر کا نوکر ہے؟ تو حسین علی وقار نے بڑی معصومیت سے کہا ہاں امیر المومنین میں نے کہا ہے کہ عبداللہ ہمارے عمر ہمارا گھر کا نوکر ہے عمر ہمارے نانا کا نوکر ہے عمر ہمارے نانا کا غلام ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے حسین علی وقار کیا آپ اس بات کو لکھ کر دے سکتے ہو جو آپ نے کہی ہے؟ کہا میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ ہمارے نانا کے غلام ہیں. کہا اے حسین لکھ کے دو. تو امام حسین علیہ السلام نے کاغذ پر لکھ دیا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے. حضرت فاروق اعظم نے وہ کاغذ لیا اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اسے میرے کفن میں رکھ دینا. جب میں دنیا سے جا رہا ہوں گا جب مجھے کفن دے چکو گے تو اے عبداللہ بن عمر اس کفن میں رکھ دینا کہ اللہ قبر میں مجھ سے پوچھے گا اے عمر دنیا سے کیا
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ اس انداز میں اہل بیت رسول کی غلامی کی آپ نے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب سے زیادہ حدیث جس شخصیت نے روایت کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. 5373 حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہے. ایک مرتبہ جناب سیدنا ابو ہریرہ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کسی جنازے پر تشریف لے گئے. شہر سے باہر دور جگہ تھی, چلتے ہوئے پیدل گئے. جب واپس آئے تو حضرت ابو ہریرہ آپ ضعیف ہیں اور سیدنا امام علی مقام امام حسین ابھی چھوٹے ہیں عمر کے لحاظ سے. تو ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین علیہ السلام دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری, چادر اتار کر نیچے بچھائی. شہزادہ رسول, جگر گوشہ بطول, راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنی چادر پر بٹھایا اور چادر پر بٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے پاؤں مبارک اپنی چادر سے صاف کرنے لگے اور پاؤں صاف کرتے کرتے رسول اللہ کے اس شہزادے کی قدموں کا بوسہ لے لیا. جب حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیا تو امام حسین نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, آپ میرے نانا کے صحابی ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا, اے حسین, جو اہل بیت رسول کے ساتھ مودت اور محبت کا حکم ہے, میں اس محبت اور مودت والے حکم پر عمل کر رہا ہوں. کہا, اے حسین, دنیا کو آپ کی عزت, آپ کی تکریم, آپ کے مرتبے اور آپ کے مقام اور آپ کی بلندی کا علم نہیں ہے. خدا کی قسم, اگر دنیا کو پتا چل جائے کہ اہل بیت رسول کا مقام کیا ہے, اہل بیت رسول کا مرتبہ کیا ہے, رسول اللہ کے گھر والوں کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے, کیا مرتبہ دیا ہے, اللہ کی عزت کی قسم, اے حسین, اگر دنیا کو یہ پتا چل جائے تو دنیا والے تمہارے قدم زمین پر لگنے ہی نہ دے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ محبت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ بھی موجود ہیں. امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا بھی وہاں موجود ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر ٹکی باندھ کر رسول اللہ کے پیارے شہزادے جناب مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. بار بار نظریں جما کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضور, جس طرح آپ علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھتے ہیں, جس طرح آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اے ابا جان, اس طرح آپ کسی اور کے چہرے
کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی جناب مولا علی شیر خدا سے محبت ہے۔ اور جناب فاروق اعظم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں دو اعرابی آئے، کوئی سوال پوچھنے کے لیے، کوئی فیصلہ کروانے کے لیے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اے اعرابیوں، تمہارے درمیان علی فیصلہ کریں گے، تمہارا جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ علی ابن ابی طالب کریں گے۔ اعرابیوں نے حقارت سے کہا کیا یہ ہمارا فیصلہ کریں گے؟ تو سیدنا فاروق اعظم جلال میں آگے اور جوش میں آگے فرمایا افسوس ہے تم پر، تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ ہاذا مولایا، یہ عمر کا مولا ہے، وہ مولا کل مومن، یہ صرف عمر کا ہی مولا نہیں، علی محبت میں مر گیا، وہ اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ ایک روایت میں ہے فرمایا الا فمن مات علی حب آل محمد مات طالبا، کہ جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ اس حال میں مرا کہ وہ توبہ کر کے مرا۔ یہ دو روایت فرمایا الا فمن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان، کہ جان لو کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا، جو رسول اللہ کی اولاد کی محبت میں مرا، فرمایا وہ ایمان کے نصاب کی تکمیل کر کے مرا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، فرمایا سن لو کائنات والو، جو شخص آل محمد کی محبت میں فوت ہوا اسے پہلے موت کا فرشتہ اور پھر منکر نکیر اسے جنت کی خوشخبری عطا کرتے۔ فرمایا ایک روایت میں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد یدخل الی الجنہ کما تدخل العروس الی بیت زوجہا، فرمایا کہ کائنات والو، جو شخص آل محمد کی محبت میں فوت ہوا، جو آل محمد کی محبت میں مرا، جو آل محمد کی محبت میں فوت ہوا، یدخل الی الجنہ، فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو اس طرح جنت میں لے کے جایا جائے گا، اس طرح پروٹوکول کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ اس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا کہ جس طرح دلہن کو اعزاز کے ساتھ سج سجا کر دولہا کے گھر پر جایا جاتا ہے، اس طرح آل محمد کے ساتھ پیار کرنے والے کو میرا رب، میرا مالک کائنات اس طرح جنت میں لے کے جائے گا۔ پھر ایک اور روایت فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، کہ فرمایا سن لو جو شخص آل محمد کی محبت میں فوت ہوا اللہ اس کے لیے قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دے گا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، فرمایا کائنات والو سن لو جو شخص آل محمد کے ساتھ پیار کرتے ہوئے آل محمد کی محبت اور رسول اللہ کی اولاد کا پیار سینے میں بسا کر فوت ہوا، فرمایا جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، کہ اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ جہاں آل محمد کے ساتھ پیار کرنے والوں کو میرا رب اتنی خوشخبریاں سناتا ہے، اسی جگہ پر آل محمد کے ساتھ بغض رکھنے والوں کو میرے رب کے محبوب ڈراتے بھی ہیں۔ فرمایا الا فمن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مقتولا
فرمایا جو شخص آل محمد کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کے دل میں آل محمد کی نفرت ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی اولاد کا بغض ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ دوسری روایت فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا کائنات والوں دلوں کے کان کھول کے سن لو، جو شخص رسول اللہ کی اولاد، رسول اللہ کے علی کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے، رسول اللہ کی زہرا کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے، رسول اللہ کے حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے، یا رسول اللہ کی صبح قیامت تک آنے والی اولاد میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے میں ہے، مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں مرا، فرمایا من مات کافرا، وہ اس حالت میں مرے گا کہ وہ کافر مرا۔ یہ آل محمد کے ساتھ بغض رکھنے والے کے لیے اتنی سخت بات میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہے۔ فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، فرمایا جو شخص آل محمد کے بغض میں مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سون سکے۔ ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ ومن مات علی بغض آل بیتی فلا نصیب لہ فی شفاعتی، کہ خبردار کائنات والے جو شخص میری اولاد، میری آل، میرے گھر والوں کے بغض میں مرا، فلا نصیب لہ فی شفاعتی، کہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ روایت حضرت امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ابغض اہل البیت فهو منافق، کہ جو شخص اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ لیکن روایت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الصواعق المرقہ کے اندر سے روایت کو نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ہم اہل بیت سے کوئی شخص بغض نہ رکھے وگرنہ اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کر دے گا۔ یہ آل محمد کی محبت، آل محمد کے ساتھ پیار کرنے والوں کو اللہ کے محبوب نے جہاں خوشخبریاں سنائی ہیں وہاں جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، ایمان کے خاتمے سے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا ہے۔ احباب کی احتشام، گزشتہ دنوں میں سویڈن کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب کائنات کی لاریب کتاب کی گستاخی کی گئی ہے، کتاب اللہ کو جلایا گیا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، ہر مسلمان، ہر مومن یہ کہتا ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ سے پیار کرنے والا، دین اسلام کا ماننے والا، یہ بھوکا تو رہ سکتا ہے، یہ پیاس تو برداشت کر سکتا ہے، یہ دکھ درد تو برداشت کر سکتا ہے، یہ ہر قسم کی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک بندہ مومن، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک مومن مسلمان، اس کا دل تب دکھتا ہے جب اس کے معبود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی جاتی ہے، جب شعائر اسلام اور دین اسلام کی بے حرمتی کی جاتی ہے، جب قرآن کی توہین کی جاتی ہے، جب اسلام کی توہین کی جاتی ہے، جب رسول اللہ کی بے ادبی کی جاتی ہے۔ آج اس ایک لائن اس بے حیا نے قرآن کی توہین کر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چلنے کیا ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان سراپا احتجاج ہے کہ اس لائن کو، اس بے حیا کو کڑی سے
چیمہ شہید اٹھتا ہے، کوئی غازی ممتاز قادری اپنی تلوار اٹھاتا ہے، اپنی بندوق اٹھاتا ہے، تو پھر یہ نام نہاد انسانیت، حقوق انسانیت کے علم بردار بن کر مسلمانوں پر دہشت گردیوں کے فتوے لگاتے ہیں۔ ہم آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ان پالتو کتوں کو لگام دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پھر کوئی ممتاز قادری میدان عمل میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پھر کوئی غازی احمد الدین شہید میدان عمل میں ہو، کہیں پھر کوئی غازی احمد چیمہ شہید میدان عمل میں ہو، اور پھر تمہارے ان لائنوں کے جسموں کی بوٹیاں کر کے رکھ دے۔ اس سے پہلے اپنے ان لائنوں کو لگام دے دو۔ اور میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، میں ان کے جو حکمران ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کی توہین ہوتی ہے، اسلام کی توہین ہوتی ہے، تم سوئے رہتے ہو، کب ہوش کے ناہم ہوگے، کب جب دنیا سے تمہارا نام مٹایا جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، کائنات میں قارون جیسا بڑا آیا، فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، دنیا لعنتیں بھیجتی ہے، مٹ جاتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم تم بھی مٹ جاؤ گے، بچتا وہی ہے، باقی وہی رہتا ہے کہ جو رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیتا ہے، جو اسلام کی ناموس پہ پہرا دیتا ہے، جو رسول کے دین پہ پہرا دیتا ہے۔ اے حکمرانوں، اے ساری دنیا کے مسلمانوں کے حکمرانوں، اٹھو اور آج ان لائنوں کو بتا دو جنہوں نے قرآن کی توہین کی ہے۔ تم اس انداز سے باہر نکلو، اس انداز میں اپنے احتجاج مقاد کرواؤ کہ ساری دنیا تمہارے رعب و دبدبے سے، تمہاری ہیبت سے ساری دنیا کانپ اٹھے، اور آج کے بعد کوئی لائن، کوئی بے ادب، کوئی گستاخ یہ جرأت نہ کر سکے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے کسی بھی مقدسات میں سے کسی بھی چیز کی توہین کر سکے۔ کیا آپ سب میرے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو عظمت قرآن کے لیے، عظمت رسول کے لیے باہر نکلنا چاہیے؟ کیا آپ میری اس بات کی حمایت کرتے ہیں؟ اللہ رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے سنت نہیں ادا فرمائی، صفوں کو فرما دیں، پھر سنت ادا